حدیث پاک میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے یتیم بچے کے ساتھ کھانا کھایا، اسے ساتھ بٹھایا، یتیم کو کھانا کھلایا، اسے ساتھ بٹھایا. اب یتیم کا باپ مر گیا ہے، اس کی اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اسے بھی اٹھنے بیٹھنے چلنے کی سارے چیزوں کی ضرورت ہے. تو جس نے یتیم کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھایا، میرے نبی نے فرمایا کہ اس پر جنت لازم ہے، اس پر جنت لازم ہے. گویا کہ اس نے وہ گناہ نہ کیے ہوں جو جہنم میں لے جانے والے، جس طرح والدین کا نافرمان شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے ایسے گناہ نہ ہو جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، جنت میں لے جانے والے نہ ہوں. اس لیے یتیم کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. تو آگے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی تربیت کی، انہیں پڑھایا، انہیں سکھایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر جنت لازم کر دیتا ہے، ایسے شخص پر جنت لازم کر دیتا ہے جو اپنی 3 بیٹیوں کو پڑھائے، تربیت دے، ان کا اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے انہیں اچھی عادتیں سکھائے اور پھر سنت کے مطابق ان کا نکاح کر دے. اسی طرح 3 بہنوں کی تربیت کرنا، ان کو پالنا، پڑھانا، سکھانا، ان کا یعنی پھر سنت کے مطابق نکاح کر دینا. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں کیا اس کے لیے بھی جنت لازم ہے؟ بات تو 3 کی ہو رہی تھی. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت لازم ہے. گویا حدیث بتاتی ہے اگر ایک بیٹی کا بھی یا ایک بہن کا بھی یعنی اچھے طریقے سے تربیت کی جائے گی، ان کا خیال رکھا جائے گا، اللہ کریم اس پر بھی جنت کو لازم فرما دے گا، اس پر بھی جنت لازم فرما دے گا. تو روحانی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی؟ 3 چیزیں. وہ کون کون سی؟ رسول پاک نے فرمایا خود اپنی اولاد کو مجھ محمد کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے کی ترغیب دو، اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے کی ترغیب دو، ان کے سینوں میں اپنے نبی کی محبت جو ہے وہ اجاگر کرو، اپنے نبی کی محبت. دوسرا فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو، اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ کہ اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے. تو اہل بیت میں نے پہلے بھی بتایا کہ چن کے نہیں، اہل بیت میں حضور کی 11 ازواج مطہرات سب سے پہلے ہیں. حضور کی 11 ازواج مطہرات، حضور کے 3 بیٹے، حضور کی 4 بیٹیاں، پھر ان کے آگے ساری اولاد، امام حسن و حسین، حضرت علی المرتضیٰ، ان سب کی محبت اہل بیت سے مراد یہ ہے. تو اہل بیت کی محبت بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو قرآن